حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد کا نام مبارک ہے، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ امیر المومنین فی الحدیث ان کو کہا جاتا ہے، یعنی اولیاء اللہ کے اندر اللہ نے محدثین کے اندر بہت اونچا مقام ان کو عطا فرمایا ہے۔ ان کے والد کا نام مبارک تھا، اور وہ غریب آدمی تھے۔ غربت کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کے باغ کے اندر اس کے ملازم تھے وہ، جیسے آپ کے ہاں گھروں میں ملازم ہوتے ہیں، زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے ملازم ہوتے ہیں، تو ایک ملازم تھے یہ ان کے والد مبارک، تو اس کے باغ میں کام کرتے تھے۔ وہ مالک باہر ہوتا تھا، اکثر نہیں آتا تھا، تو ایک دن مالک آیا، انار لگے ہوئے تھے باغ کے اندر، اس نے کہا آپ انار لے کر آؤ، میٹھا سا انار لے کر آؤ۔ یہ ایک انار لے کر آیا، اس نے توڑا، دانا چکھا، وہ کھٹا تھا، تو کہا اور لے کر آؤ، دوسرا لے کر آئے، وہ بھی کھٹا، تیسرا لے کر آئے، وہ بھی کھٹا۔ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ انار ابھی تک، پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا اس باغ کے اندر؟ تو انہوں نے فرمایا 7 سال ہو گئے مجھے تمہارے باغ میں کام کرتے ہوئے۔ تو اس نے کہا 7 سال کے اندر تمہیں یہ تجربہ نہیں ہوا کہ کون سا انار کھٹا ہوتا ہے، کون سا میٹھا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا 7 سال کے اندر میں نے کبھی انار تمہارے باغ کا چکھا ہوگا تو مجھے پتا ہوگا کہ میٹھا کون سا ہوتا ہے، کھٹا کون سا ہوتا ہے۔ میں نے 7 سال کے اندر تمہاری اجازت کے بغیر کبھی تمہارے باغ کا پھل میں نے چکھا تک نہیں ہے، تو مجھے کیسے پتا چلے گا میٹھا کون سا ہے، کھٹا کون سا ہے؟ اس نے کہا بال کے مالک اتنا متقی آدمی، اتنا متقی نوجوان، اس نے اسے پوچھا کہ اس کے دل میں آ گیا کہ میں اس کو اپنی بیٹی دیتا ہوں۔ ان کا تم شادی کرو، میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں غریب آدمی، ایک تمہارا ملازم ہے، آپ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہے ہو؟ اس نے کہا تیرے جیسا متقی آدمی مجھے اور کوئی نہیں مل سکتا، امانت دار اور کوئی نہیں مل سکتا۔ تو اس نے اپنی بیٹی ان کو نکاح میں دے دی، نکاح میں دے دی، وہ بیٹی بھی نیک اور صالحہ تھی۔ تو ان دونوں سے، مبارک اور ان کی بیٹی سے، اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، اور جن کا نام جو ہے محدثین کے یہاں بہت اونچا نام اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے کہ جب رشتوں کے چناؤ کے اندر ہم دینداری کو دیکھتے ہیں، اور پھر نکاح اور شادیوں کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کو ہم ناراض نہیں کرتے، تو پھر اللہ جل جلالہ ان نکاحوں میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، نکاحوں کو اللہ کامیاب بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزو، اللہ جل جلالہ امن والہ نے مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کامل اور مکمل دین عطا فرمایا ہے، اور یہ وہ دین ہے جو زندگی گزارنے کا ایک دستور ہے، ایک آئین ہے، اور جس میں انسانی زندگی کے ہر ضرورت سے متعلق احکامات موجود ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ نے ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والی نسلوں اور زمانوں کے لیے اللہ نے اس کو نمونہ بنایا ہے، اور فرمایا کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دے تو اس کو کرو، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روک دیں تو اللہ فرماتے ہیں فَانْتَهُوا، اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ اور اسی طرح مختلف آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام کی اطاعت کو لازمی طور پر ذکر فرمایا، اور مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جس نے اللہ کی مان لی، اللہ کے رسول کی مان لی،
فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو گیا، اس کو پوری کامیابی نصیب ہوگی۔ تو میں گزشتہ کئی جمعوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو میں نے شروع کی تھی کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے سارے طور طریقے ہمیں سکھائے ہیں، اور زندگی کا کوئی شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر ہم دین پر چلنا چاہیں اور دین ہماری رہنمائی نہ کرے، ایسا کوئی شعبہ نہیں۔ حضور کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، مشعل راہ۔ لیکن یہ مشعل راہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اس وقت ہوگی کہ جب ہم چاہیں گے، تو جب ہم عمل کرنا چاہیں گے۔ اللہ جل جلالہ فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بچپن سے لے کر انسان کی یعنی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک، اور موت کے بعد بھی اس مرنے والے کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے، اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو پھر بھی تم نے اس کے حق میں کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی تعلیمات موجود ہیں۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ان ساری تعلیمات کے ہوتے ہوئے بھی اس پر ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، قرآن پاک کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم عمل کے اعتبار سے کیوں پیچھے ہیں؟ تو اللہ جل جلالہ نے اسی آیت کے اندر جس میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ، پہلی بات یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی ذات سے امید ہو، اس کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی اسوہ حسنہ بنے گی، وہ سمجھے گا حضور کی زندگی کو اسوہ حسنہ، کہ جو جس کے دل میں اللہ کی ذات سے امید ہو کہ اگر میں دین پر چلوں گا اور اللہ کے نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں لے کر آؤں گا تو پھر اس پر اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اور اللہ میری دنیا بھی بنائے گا، میری آخرت بھی اللہ اسی کی وجہ سے بنائے گا۔ تو جس کے دل کے اندر یہ یقین ہوگا، اللہ کی ذات سے اجر کی امید ہوگی، اور اللہ کے نبی کی سنت کو اختیار کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے بننے کا اس کو یقین ہوگا، تو وہ اللہ کے نبی کی زندگی کو پھر اختیار کرے گا۔ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی ذات سے ثواب کی امید رکھے گا، والیوم الآخر، اور جو آخرت کا جس کو یقین ہوگا کہ میں نے مرنا بھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے ہاں میری حاضری بھی ہوگی، اور اللہ میری ساری زندگی کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا، اور یہ اللہ پوچھے گا کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ایک نمونہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، تو تم نے ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لایا ہے یا نہیں لایا؟ تو جس کو آخرت کا یقین ہوگا وہ سیرت پہ کے اوپر چلے گا۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور تیسری وجہ اللہ نے یہ ذکر فرمائی ہے، جو اللہ کی یاد میں لگے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، تو پھر اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، وہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کرے گا۔ آخرت کی یاد جس کو ہو، اللہ کی یاد جس کو ہو، اللہ کی ذات سے امیدیں جو باندھے گا، پھر وہ حضور علیہ السلام کی زندگی کو اختیار کرے گا۔ تو جس کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، اللہ کی ذات سے ثواب کی بدلے کی امید ہی نہیں ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو پھر تو وہ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح رکھی ہو، پھر بھی وہ اپنی خواہشات کو پورا کرے گا، اپنی چاہتوں کو پورا کرے گا، اپنے رسم و رواج کو پورا کرے گا، وہ کبھی بھی نبی علیہ السلام کی زندگی کو نہیں اختیار کرے گا جیسے ہم کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہماری جو گفتگو چل رہی تھی پچھلے جمعے میں نہیں حاضری دے سکا، اس سے پچھلے جمعے میں نے نکاح پر بات کی تھی۔ نکاح کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ نکاح جو ہے یہ اللہ جل جلالہ کا حکم ہے، شادی کرنا، نکاح کرنا
اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو۔ اگر 2 بیویوں کے درمیان برابری شریعت کے مطابق رکھ سکتے ہو تو 2 سے کرو، 3 سے رکھ سکتے ہو 3 سے کرو، 4 سے رکھ سکتے ہو 4 سے کرو، اور نہیں رکھ سکتے تو واحدۃ 1 سے نکاح کرو۔ تو نکاح کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا۔ اور دوسری جگہ سورہ نور کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ فَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ معاشرے کے بڑے لوگوں کو، سرپرستوں کو فرما رہے ہیں کہ تمہارے دائیں بائیں، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے ماتحت افراد میں جو لوگ تمہاری تربیت کے اندر ہیں، تمہارے دستے نگر ہیں، ان کے اندر جو بے نکاح بچے بچیاں ہیں ان کے تم نکاح کرو، ان کی شادیاں کرو۔ اللہ جل جلالہ حکم دے رہے ہیں، تو نکاح اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی گروہ، اے جوانوں کی جماعت، اے میری امت کے جوانوں، حضور نے فرمایا کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی جس کے اندر صلاحیت ہے، طاقت ہے، فلیتزوج، یہاں اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ پھر فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ نکاح جب تم نے کر لیا تو پھر کیا ہوگا کہ اس سے تمہاری عزت کی حفاظت ہو جائے گی، تمہارے ناموس کی حفاظت ہو جائے گی، تو اس لیے نکاح کرنے کا حکم دیا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی بندے نے نکاح تزوج العبد استکمل نصف الدین، کہ جس آدمی نے نکاح کر لیا، شادی کر لی، اس کا آدھا دین محفوظ ہو گیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اب باقی آدھی زندگی کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کی زندگی گزارے۔ تو نکاح ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، دین کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس لیے نکاح عبادت ہے۔ یہ اور میں نے بہت دفعہ کیا کہ زندگی کی سب سے لمبی عبادت یہ ہے، اور نکاح وہ عبادت ہے کہ جنت کے اندر جب حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا تو ان کا جنت کے نعمتوں کے باوجود بھی دل نہیں لگتا تھا، تو اللہ جل جلالہ انہی کی پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو بنایا اور پھر اللہ نے ان کا نکاح کر دیا۔ تو یہ نکاح کی جو عبادت ہے یہ جنت سے شروع ہوئی ہے، جب کوئی دنیا کے اندر انسان نہیں تھے، جنت کے اندر سے یہ عبادت شروع ہوئی اور دنیا کے اندر بھی یہ رہے گی۔ اور جب یہ جو ہے مسلمان دنیا کی زندگی دین کے مطابق گزار کے جنت میں چلا جائے گا، وہاں بھی یہ جو ہے نکاح کی عبادت رہے گی، وہاں بھی یہ عبادت رہے گی۔ تو اس لیے پہلی بات میں نے عرض کیا کہ یہ نکاح عبادت ہے۔ جب عبادت ہے تو عبادت کا معاملہ ہمیں نکاح کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ صرف معاشرتی رواج نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے کہ ہم جس طرح چاہیں اس کو پورا کر لیں، جو چاہیں اس کے اندر ترتیب بنا لیں، ایسا نہیں ہے۔ اب اس میں جب نکاح عبادت ہے تو پھر سب سے پہلا کام کیا ہے کہ اس کے لیے ہم رشتہ کیسا تلاش کریں۔ جب اپنے بچی کا ہم نے نکاح کرنا ہے تو سب سے پہلے رشتے کی تلاش ہوتی ہے۔ تو رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے حضور اسلام نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ فرمایا کہ عام طور پر جو عورتوں کا رشتہ تلاش کیا جاتا ہے، نکاح کیا جاتا ہے، معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، اس کے حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے، اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، اور چوتھی چیز میں اس کے دین کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دو، دین والی کو اختیار کرو۔
باقی چیزیں بھی دیکھنے کی ہوتی ہیں کسی نہ کسی درجے میں، خاندان دیکھنا ہوتا ہے اور کسی درجے میں جو ہے اس کی مالی حالت بھی دیکھنی ہوتی ہے، اس میں جمال بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو دیکھنے کی چیز ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ دیکھنے کی چیز وہ دین ہے، دین ہے۔ اور دوسری چیز، یہ چار چیزیں حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور پانچویں چیز جو ہے وہ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ، کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ کے تقوی کے بعد، اللہ کا تقوی یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ کسی کو اللہ نصیب فرما دے، اللہ کے تقوی کے بعد ہمیں سب سے بڑی نعمت یہ کیا ہے؟ زوجۃ صالحہ، سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ نیک بیوی، سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اس کی صفات بیان فرمائی کہ جب اس کو نیک بیوی کی نشانی کیا ہے کہ اذا امرها اطاعته، کہ جب وہ اس کو کسی کام کا کہے خاوند تو بیوی اس کی بات مانے، اس کی اطاعت کرے، یہ صالحہ نیک ہونے کی نشانی ہے۔ اور فرمایا کہ جب وہ اذا اقسم علیہا ابرته، جب وہ کسی وجہ سے قسم کھا لے خاوند تو پھر اس عورت اس کی قسم کا خیال رکھے، اس کو قسم کو توڑنے پر مجبور نہ کرے۔ اور جب خاوند کہیں باہر ہو تو پھر پیچھے عورت کا نیک صالح عورت کی نشانی یہ ہے کہ خاوند کے مال کی بھی حفاظت کرے، اپنی عزت اور اپنی ناموس کی بھی حفاظت کرے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عورت جو ہے بااخلاق، یہ صالح ہے۔ جب یہ نیک عورت سے بڑھ کر اس کائنات کی اور کوئی نعمت انسان کے لیے نہیں ہے، اللہ کے تقوی کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ تو اس لیے اس کو بھی دیکھنا ہے، لیکن جب ہم دین کو نہیں دیکھتے باقی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، اور آج کل مال کو دیکھا جاتا ہے، مال کو دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ اللہ جل جلالہ نے یہ جو جوڑے ہیں نا، یہ ہم ویسے بات عام طور پہ کہتے ہیں آسمانوں میں بنتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ آسمانوں میں بنتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ روم کے اندر اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اللہ نے یہ بھی بیان فرمائی ہے، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے پیدا کیے، تمہاری بیویاں عورتوں کے لیے مرد، مرد کے لیے عورت، یہ اللہ جل جلالہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے۔ اب یہ کیوں جوڑے بنائے ہیں؟ اس کی اللہ نے تین وجہ بیان کی۔ پہلا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہاری زندگی میں سکون پیدا ہو جائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہاری زندگی میں یہ جوڑا کیوں بنایا ہے؟ مرد کا جوڑا عورت، عورت کا جوڑا مرد کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں اس کو شامل کیا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے مل کر تمہیں سکون ہو، اور وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور دوسرا فرمایا کہ تاکہ تمہارے درمیان محبت پیدا ہو، تمہارے درمیان اللہ نے محبت ڈال دی۔ دوسری چیز محبت کو ذکر کیا۔ تیسرا فرمایا وہ رحمہ، اور تمہارے درمیان اللہ نے رحمت کو پیدا کر دیا ہے۔ لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، شادی کے بعد اگر سکون نہیں ہے زندگی کے اندر، سکون نہیں ہے، میاں بیوی کی زندگی 2-4 مہینوں کے بعد آپس میں کھٹ کھٹ شروع ہوگی، تو پھر وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ جب جھوٹ سے پاک ذات ہے، اللہ کی ذات سے سچا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے لیے تمہارا جوڑا اس لیے بنا ہے کہ تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو، تمہاری زندگی سکون اور امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ گزرے۔ تو یہ پھر بے سکونی کہاں سے آ جاتی ہے؟ یہ بے سکونی ہمارے اپنی وجہ سے آتی ہے، ہمارے اپنی وجہ سے آتی ہے۔
اس لیے کہ ہم رشتوں کے انتخاب کے اندر بھی ہمارے ہاں دین کو نہیں دیکھا جاتا، بالکل بھی دین کو نہیں دیکھا جاتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس نکاح کا پیغام کوئی ایسا شخص لے کر آئے کہ جس کے تمہیں دین پر بھی اطمینان ہے اور اخلاق پر بھی اطمینان ہے، اخلاق پر بھی اطمینان ہے۔ اخلاق کا کوئی بہت اونچا معیار نہیں کہ ہم دیکھیں کہ یہ بالکل ہی کوئی اللہ کا ولی ہے، بس کبیرہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہے۔ جس کے دین پر بھی تمہیں اطمینان ہے، اخلاق پر بھی تمہیں اطمینان ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے فزوجوہ، تو پھر ایسے رشتے کو قبول کرو اور پھر شادی کی ہاں کر دو، بس ہاں کر دو۔ اور فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا رشتہ جس کا دین بھی تمہیں پسند ہے، جس کے اخلاق سے بھی تم مطمئن ہو، پھر بھی تم نے مال کو دیکھ کر، حسن و جمال کو دیکھ کر، خاندانی پس منظر کو دیکھ کر صرف اس وجہ سے نکاح سے انکار کر دیا، اللہ کے نبی فرمایا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو پھر زمین میں فتنہ پھیلے گا اور زمین میں ایک بڑا فساد برپا ہوگا، اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ رشتے جو ہے وہ معیار دیکھتے 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 بچیوں کی عمریں بھی بڑھ جاتی ہیں، لڑکوں کی عمریں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، مسائل گھروں میں عورتوں کے لیے بنتے ہیں۔ تو اس لیے اب اللہ تو فرمانے کہ ہم نے تمہارا جوڑا کس لیے بنایا ہے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو۔ تو ہمارے یہاں سکون یعنی گھروں میں سکون کیوں نہیں ہوتا؟ تو پہلی کمزوری یہ ہے کہ ہم رشتے کا انتخاب کرنے میں غلطی کرتے ہیں، انتخاب کرنے میں غلطی کرتے ہیں۔ ہم دین کو نہیں دیکھتے، مال کو دیکھتے ہیں، حسن و جمال کو دیکھتے ہیں۔ آج کل کے نوجوان کس کو دیکھتے ہیں؟ آج کل کے نوجوان صرف حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، مال کو بھی دیکھتے ہیں، حسن و جمال کو بھی دیکھتے ہیں، اور بعد دفعہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ہے کیا پسند کی شادی نہیں ہے، پسند کی شادی کی اجازت نہیں ہے؟ تو ہمارے بزرگ لاہور کے فرماتے ہیں کہ تم کوئی ایک آیت قرآن کی یا کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں اللہ نے حکم دیا کہ ناپسند کی شادی کرو تم۔ کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث بھی ایسے نہیں ہے جس میں یہ کہا کہ ناپسند کی شادی کرو۔ یہ تو نہیں اللہ نے فرمایا ناپسند کی شادی کرو، جو عورت تمہیں پسند نہیں اس سے شادی کرو، یا لڑکا جو پسند نہیں اس سے شادی کرو، اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا۔ لیکن پسند ناپسند کا معیار کیا ہے یہ اللہ رسول نے بتا دیا ہے کہ پسند کس کو کرنا ہے، ناپسند کس کو کرنا ہے، یہ اللہ اس کے رسول نے معیار بتا دیا ہے۔ پسند دین کی بنیاد پر کرنا ہے، صرف حسن و جمال کی بنیاد پر نہیں پسند کرنا ہے۔ اور بعد دفعہ اس کیفیت میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے بعد دفعہ آدمی کا معیار بدل جاتا ہے، صرف حسن و جمال معیار بن جاتا ہے تو پھر اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی نے اس کا بھی اس کو بھی بیان فرمایا کہ حب کا شیء یعمی و یصب، کہ جب تم کسی چیز سے محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، پھر معیار ہی بدل جاتا ہے، پھر خامیاں خوبیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں تو اللہ کیا فرمانے لتسکنوا الیہا، کہ ہم نے تمہارے جوڑے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تمہیں سکون ملے۔ تو سکون کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ رشتوں تلاش کرنے میں معیار ہمارا بدل جاتا ہے، ہمارا معیار دین نہیں ہوتا، مال ہوتا ہے۔ لڑکے والے لڑکی کا دیکھتے ہیں کہ مال ان کے پاس کتنا ہے، جہیز کتنا لے کر آئے گی، ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اتنا نہیں ہوتا، ہندوستان میں بہت زیادہ ہے، ہندوستان بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں، اور پنجاب میں بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمارے بھی بات اور اس کو دیکھتے ہیں تو صرف مال کو نہیں دیکھنا،
اور دوسرا اللہ نے کیا فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر محبت پیدا ہو، میاں بیوی کے دل میں محبت پیدا ہو۔ اب اس محبت کا لوگ بعض دفعہ الٹا مطلب لیتے ہیں اور اس کو محبت کی شادی کہتے ہیں، اور بعض دفعہ بہت نوجوان یہ کہتے ہیں کیا محبت کی شادی کرنا منع، کیا یہ محبت کرنا جو ہے یہ ناجائز ہے کسی سے؟ تو جس کو محبت کہا جاتا ہے اللہ نے اس کو مرض بتایا دل کا، یہ دل کا روگ ہے، اس کو محبت کہا جاتا ہے، جس کو عشق کہا جاتا ہے، یہ دل کی بیماری اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کے اندر۔ اللہ نے حضور کی بیویوں سے فرمایا کہ جب تم نے کسی سے پردے کے پیچھے سے بھی جب تم سے کوئی بات کرے، مرد صحابہ کے بارے میں فرمایا ان میں سے کوئی سوال کرے تو اللہ کے نبی کی بیویوں کو فرمایا کہ تم نرم لہجے میں نہ بات کرنا، آگے سے تمہارا لہجہ ذرا سخت ہونا چاہیے۔ کیوں؟ نرم لہجہ ہوگا تو باہر سے پردے کے اندر بھی جو بات کرنے والا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں بیماری پیدا ہو جائے، تو لہجہ سخت کرنے کا حکم دیا۔ تو جس کو محبت کہا جاتا ہے اللہ کا قرآن اس کو بیماری کہہ رہا ہے، اس کو بیماری کہہ رہا ہے۔ تو محبت شادی سے پہلے تو بیماری ہے، لیکن شادی کے بعد میاں بیوی کے درمیان محبت یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے درمیان محبت ہو، ورحمہ، اور تمہارے درمیان ایک دوسرے سے رحمت کا معاملہ ہو۔ اور رحمت جہاں نہیں ہوگی وہاں کیا ہوگا؟ رحمت کا الٹ اللہ نے لعنت کو فرمایا ہے، لعنت کو فرمایا۔ تو بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ نکاح جو ہے یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اور ہمیں اسی کو دیکھنا چاہیے، اپنی شادیوں کے اندر اسی کو دیکھنا چاہیے، عبادت سمجھ کے اس کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے اندر بہت سادہ سا نکاح ہوتا ہے، نکاح کے اندر صرف دو فرض ہیں، ایک فرض ہے اس کا ایجاب اور قبول، بہت سادہ ہے نکاح مسلمانوں کا، ایجاب اور قبول۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ایجاب اور قبول کا مطلب ہے کہ ایک کہتا ہے کہ میں نے رشتہ دیا، دوسرا کہتا ہے میں نے قبول کیا، لڑکا کہتا ہے قبول کیا۔ تو یہ ہے فرض ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور دوسرے نمبر پر پھر مہر کا تذکرہ کرنا، اچھا دوسرے نمبر پر پھر گواہ ہے، گواہوں کا ہونا بھی فرض ہے، گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور گواہ کہاں ہوں؟ ایک ہی مجلس کے اندر ایجاب بھی ہو، قبول بھی ہو، اور وہ نکاح بھی، گواہ بھی اسی مجلس کے اندر ہو تو پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ موبائل کے ذریعے سے، ویڈیو کال کے ذریعے سے جو نکاح ہوتے ہیں یہ نکاح نہیں ہوتے، جائز نہیں یہ نکاح۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک وہاں بیٹھا ہے، ایک یہاں بیٹھا ہے، ایجاب اور قبول کی مجلس ایک نہیں ہے، اس لیے نکاح نہیں ہوتا۔ تیسری چیز واجب ہے، دو فرض میں نے بتایا، تیسری چیز واجب ہے، اور تیسری چیز ہے مہر، یہ واجب ہے۔ اور یہ ایسا واجب ہے کہ اگر یعنی نکاح کے موقع پر اس کا تذکرہ نہ بھی ہو تو پھر بھی دینا پڑے گا، پھر بھی دینا ضروری ہوتا ہے، حامل ذمہ لازم ہوتا ہے۔ اور دو سنتیں ہیں نکاح کی، تین سنتیں ہیں۔ ایک ہے خطبہ پڑھنا، یہ سنت ہے نکاح کی، نکاح کا خطبہ سنت ہے، لیکن نکاح کے خطبے کو سننا یہ واجب ہے، پڑھنا سنت ہے اور اس کو سننا کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اب بعد اب اس کو نکاح خطبہ ہو رہا ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، مطلب میوزک لگا ہوتا ہے تو یہ ناجائز ہوتا ہے۔ تو ایک چیز نکاح کا خطبہ، دوسرے نمبر پر سنت کیا ہے کہ کوئی میٹھی چیز تقسیم کر دینا، چھوارے تقسیم کر دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوارے تقسیم ہو جاتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر ولیمہ ہے، یہ سنت ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہمارے نکاحوں میں ہوتا ہے یہ ساری کی ساری رسمیں ہیں، سارے کے سارے رواج ہیں، یہ ہمارے، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اس سے ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ اور نکاح کا مقصود کیا ہونا چاہیے؟
نکاح کا مقصود یہ ہے کہ عفت اور حیا اور پاکدامنی حاصل ہو جائے، عفت اور حیا اور پاکدامنی حاصل ہو جائے، اس کے لیے نکاح کیے جاتے ہیں۔ اور جب نکاح اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ دینداری کو دیکھا جاتا ہے، تو پھر میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، پھر اللہ اس کے نتائج بھی دکھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کا نام مبارک ہے، اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ امیر المومنین فی الحدیث ان کو کہا جاتا ہے، یعنی اولیاء اللہ کے اندر اللہ نے محدثین کے اندر بہت اونچا مقام ان کو عطا فرمایا ہے۔ ان کے والد کا نام مبارک تھا، اور وہ غریب آدمی تھے۔ غربت کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کے باغ کے اندر اس کے ملازم تھے وہ، جیسے آپ کے یہاں گھروں میں ملازم ہوتے ہیں، زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے ملازم ہوتے ہیں، تو ایک ملازم تھے یہ ان کے والد مبارک، تو اس کے باغ میں کام کرتے تھے۔ وہ مالک باہر ہوتا تھا، اکثر نہیں آتا تھا، تو ایک دن مالک آیا، انار لگے ہوئے تھے باغ کے اندر، اس نے کہا آپ انار لے کر آؤ، میٹھا سا انار لے کر آؤ۔ یہ ایک انار لے کر آیا، اس نے توڑا، دانا چکھا، وہ کھٹا تھا، تو کہا اور لے کر آؤ، دوسرا لے کر آئے، وہ بھی کھٹا، تیسرا لے کر آئے، وہ بھی کھٹا۔ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ انار ابھی تک، پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا اس باغ کے اندر؟ تو انہوں نے فرمایا 7 سال ہو گئے مجھے تمہارے باغ میں کام کرتے ہوئے۔ تو اس نے کہا 7 سال کے اندر تمہیں یہ تجربہ نہیں ہوا کہ کون سا انار کھٹا ہوتا ہے، کون سا میٹھا ہوتا ہے؟ اور انہوں نے کہا 7 سال کے اندر میں نے کبھی انار تمہارے باغ کا چکھا ہوگا تو مجھے پتا ہوگا کہ میٹھا کون سا ہوتا ہے، کھٹا کون سا ہوتا ہے۔ میں نے 7 سال کے اندر تمہاری اجازت کے بغیر کبھی تمہارے باغ کا پھل میں نے چکھا تک نہیں ہے، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا میٹھا کون سا ہے، کھٹا کون سا ہے؟ اس نے کہا بال کے مالک ہے، اتنا متقی آدمی، اتنا متقی نوجوان۔ اس نے اسے پوچھا کہ اس کے دل میں آ گیا کہ میں اس کو اپنی بیٹی دیتا ہوں۔ ان کا تم شادی کرو، میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں غریب آدمی، ایک تمہارا ملازم، آپ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہے ہو؟ اس نے کہا تیرے جیسا متقی آدمی مجھے اور کوئی نہیں مل سکتا، امانت دار اور کوئی نہیں مل سکتا۔ تو اس نے اپنی بیٹی ان کو نکاح میں دے دی۔ نکاح میں دے دی، وہ بیٹی بھی نیک اور صالحہ تھی۔ تو ان دونوں سے، مبارک اور ان کی بیٹی سے، اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، اور جن کا نام جو ہے محدثین کے یہاں بہت اونچا نام اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے کہ جب رشتوں کے چناؤ کے اندر ہم دینداری کو دیکھتے ہیں، اور پھر نکاح اور شادیوں کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کو ہم ناراض نہیں کرتے، تو پھر اللہ جل جلالہ ان نکاحوں میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، نکاحوں کو اللہ کامیاب بنا دیتے ہیں۔ ویسے ہماری چاہت یہی ہوتی ہے کہ نکاح کامیاب ہو، کامیاب ہو۔ لڑکے والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ نکاح کامیاب ہو، لڑکی والے بھی چاہتے ہیں کہ نکاح کامیاب ہو، لیکن دونوں کے ہاں کامیابی کا معیار اپنا اپنا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ لڑکی والوں کو کیا ہوتا ہے، لڑکی والے جو رخصتی کرتے ہیں لڑکی کی، تو اکثر مائیں سمجھاتی ہیں کہ ہر بار جو نا خاوند کی نہیں ماننی ہوتی، کبھی کبھی آگے سے انکار بھی کرنا، جواب بھی دینا، ہر بات مانتی رہو گی تو پھر تو سر پہ چڑھ جائے گا۔ تو ان کا معیار کیا ہے لڑکی والوں کا، کہ لڑکا جو ہے بس وہ جسے ہمارے کہتے ہیں رنگ مرید بن کے رہے، کہ بیوی کی کوئی بات ٹالے نہ، تو وہ کہتے ہیں یہ کامیاب شادی ہوئی ہے۔ اس کو گھر والے یہ پٹی پڑھاتے ہیں، اور لڑکے کو کیا سمجھاتے ہیں کہ تم نے رنگ مرید نہیں بننا، ہر بات اس کی نہیں مانتی، اس کی نہیں مانتی، اس کو ماں وہ سمجھاتی ہے، دوست بھی سمجھاتے ہیں۔ تو اب کامیابی کا معیار دونوں کا اپنا اپنا ہے، دونوں کا اپنا اپنا ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے جس کو اللہ نے فرمایا تسکنوا الیہا، کہ نکاح کا مقصود کیا ہے کہ تمہاری زندگیوں میں سکون پیدا ہو جائے۔ سکون کب پیدا ہوگا؟ کہ جب ہم رشتوں کی تلاش میں دین کا خیال کریں، پھر نکاح کرتے ہوئے اللہ اور اس کو رسول کو ناراض نہ کریں ہم،
اور پھر زندگی جب گزارنی ہے تو لڑکے اور لڑکی کو جب ان کی شادیاں ہوں، پہلے رشتوں کے انتخاب میں ہم اچھے سے اچھا رشتہ تلاش کریں، دینداری کو دیکھیں، پھر نوجوان نسل کی تربیت ایسی کریں کہ وہ پھر اگر ان کو خود رشتہ تلاش کرنا ہے تو وہ بھی اس کو دیکھیں، اور جب رشتہ تلاش کر لیا پھر زندگی کیسے گزارنی یہ سمجھانا اولاد کو بہت ضروری ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک دوسرے کی برداشت کر کے چلنا، برداشت کر کے چلنا۔ میاں کا کام یہ ہے کہ بیوی کی برداشت کر کے چلے، بیوی کا کام ہے کہ خاوند کی برداشت کر کے چلے۔ اب یہ اگر برداشت کر کے ایک دوسرے کی چلیں گے تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم تمہاری زندگی میں سکون پیدا کر دیں گے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہاری زندگی میں محبت بھی ہوگی اور رحمت بھی ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اللہ نہ کرے گھروں کو اجڑتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہر موقع پر دین کے جو ہے اس کو سامنے رکھنے کی، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک عرض یہ ہے کہ آج سے رابطے کا اجتماع بھی کل سے شروع ہو گیا ہے، آج اس کا دوسرا دن ہے، ہم سب کو جانا چاہیے، اس اجتماع میں شرکت کرنی چاہیے تھی۔ تو جو آج بھی جا سکتے ہیں وہ آج شریک ہو جائے، کل شریک ہو جائے، تو جس طرح ہم اس میں شرکت کر سکتے ہیں کریں، اس پر اجر ملے گا، اور بزرگوں کی باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب